कल परसों से बहुत खलबली मची हुई है और मॉरल पैनिक मचा हुआ है क्योंकि लाजवाल इश्क हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे नॉर्म्स के खिलाफ है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है क्योंकि एक 50 सेकंड का एक प्रोमो आ गया है जिसमें हमारी अदाकारा आयशा उमर साहिबा दिख रही हैं। सच्चे इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में गुजारेंगे और वो कह रही हैं इस घर में सिर्फ सच्चा इश्क मिलेगा। ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। लाजवाल इश्क शुरू हो रहा है। और बस पाकिस्तान की खैरत ब्रिगेड, मॉरल ब्रिगेड सारे के सारे एक बहुत सवेर पैनिक मोड में चले गए हैं। कह रहे हैं कि पेमरा को शिकायत लगाएंगे, पेमरा ये बंद करो, ये हमारे खिलाफ फॉरेन फंडेड एक साजिश की जा रही है। एक तो मैं हैरान हूं कि 50 सेकंड काफ़ी होते हैं इस पूरे मुल्क के मॉरल फैब्रिक को बर्बाद कर देने में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज़ ये कि इन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम पूरा देखा नहीं है। इनको पता कैसे चल गया 50 सेकंड का प्रोमो देखकर कि कुछ बहुत ही बेगैरती या फहाशी या बेहयाई दिखाई जाने वाली है। और तीसरी बात ये, पेमरा के तो जुरिस्डिक्शन में ये आता ही नहीं है जिसको ये जाकर शिकायतें लगा रहे हैं। तो जो कल से परसों से उन्होंने रौला मचाया हुआ है कि पेमरा सो रही है, पेमरा किधर गई हुई है, पेमरा ने आगे से कहा है कि मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों के तो बस की बात नहीं है क्योंकि हम लोगों की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। और इस पैनिक से पहले अगर ये सारे देख चुके होते, थोड़ी रिसर्च कर चुके होते, तो समझ जाते कि ये प्रोग्राम यूट्यूब के लिए बनाया जा रहा है या बनाया गया है। मेरे ख्याल से इसके एपिसोड्स तो रिकॉर्ड कर दिए गए होंगे, इन्होंने टर्की में जाकर इसकी फिल्मिंग की है। और दूसरी बात ये कि जब इनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो यूट्यूब के ऊपर जा रहा है, तो इन्होंने फौरन फिर पीटीए को शिकायतें लगाना शुरू कर दी, ईमेल्स लिखना शुरू कर दी। पीटीए ने कहा हम ईमेल्स के थ्रू कंप्लेन नहीं रिसीव करते, फिर पोर्टल के ऊपर गए, फिर ये वहाँ ख्वार हुए और पता नहीं इन लोगों की कंप्लेन रजिस्टर हुई हैं नहीं हुई। लेकिन बड़ी अच्छी एक अनरिलेटेड डेवलपमेंट साथ हो गई कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर जो चेयरमैन है पीटीए के, उन्हीं की अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया। तो एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम जाएं तो किधर जाएं, शिकायतें लगाएं तो किधर लगाएं। एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू टुडेज कॉन्वर्सेशन। हमारे मुल्क में एक ही सबको बहुत शौक चढ़ गया है शिकायतें लगाने का। हर कोई इधर छापा कल्चर के अंदर बिलीव करता है, हर कोई छापा कल्चर अडॉप्ट किए बैठा है। और ये छापा कल्चर कोई बहुत नई बात नहीं है, अगेन टोटली अनरिलेटेड टू दिस। लेकिन आज से कोई 10-9 साल पहले एक पंजाब फूड अथॉरिटी होती थी और उसमें एक आयशा मुमताज साहिबा होती थी, वो छापे लगाती थी लोगों के रेस्टोरेंट्स के ऊपर। और पता नहीं वो सच बताती थी या झूठ बताती थी कि गधे के गोश्त बेचे जा रहे हैं, तो सारों ने उनको रातों रात हीरो बना दिया, कौमी हीरो बना दिया। सो हमारे मुल्क में उन लोगों को बहुत पसंद किया जाता है जो दूसरों पे छापा डालते हैं। और जब वो छापा आपके ऊपर आकर पड़ता है तो तब आप सारे चीखते हो जी मेरा ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो गया। और फिर मॉरल या मॉरलिटी और खैरत के नाम के ऊपर ये जो छापा इनकरेज किया जाता है, जो शिकायतों का कल्चर इनकरेज किया जाता है, ये तो हम बहुत देर से देख रहे हैं। महविश हयात का एड था गाला बिस्किट का, उसको इन्होंने कह दिया यार ये तो बड़ी फहाशी होगी, बड़ी बेगैरती होगी। क्यों? क्योंकि वो उसमें शलवार कमीज पहन के खुशी खुशी नाच रही थी। सो शी इज अ मॉडल, शी इज एन एक्ट्रेस। एंड हम लोग एड्स जो आमतौर पे टीवी पे देखते हैं उस पर लोग नाच ही रहे होते हैं, दूध के इश्तिहार में भी नाच रहे होते हैं, पेंट के इश्तिहार में भी नाच रहे होते हैं। और अगर आप लोग कह रहे हो कि नाचना और गाना हमारा कल्चर नहीं है, तो आपको अपने कल्चर से वाकफियत ही नहीं है। लाहौर तो एक्चुअली कल्चरल हब माना जाता है सब कॉन्टिनेंट का, इवन प्री पार्टीशन इंडिया के अंदर भी। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग तुले हुए उस चीज़ पे कि हम अपना कल्चर बर्बाद कर देंगे। सो हाँ, वो जो गाला बिस्किट का ऐड था जिससे महविश हयात ने बाय द वे कोई नाजेबा हरकत नहीं हो रही थी, कोई ऐसा लिबास नहीं पहना था जो कि मुतनाज़े हो। आप लोगों को शायद इसलिए दुख हो गया वो देख कर कि एक खातून कैसे खुश हो रही है, उसकी जुर्रत कैसे होगी कि वो हंस रही है, खिलखिला रही है, वो रो क्यों नहीं रही। तो वो ऐड आप लोगों ने बैन करवा दिया। अच्छा, इन्हीं महविश हयात का एक गाना आया था 2019 में, गैंगस्टर गुड़िया, तो उस पर भी रौला मच गया। उसके ऊपर भी वो यूट्यूबर से कहना शुरू कर दिया हैशटैग चलाओ, हैशटैग कौम तबाह है, कौम तबाह है। सो ये कौम इस चीज़ से तबाह नहीं होती कि जो हम आए रोज़ सुनते हैं कि जिनसी ज़्यादती के केसेस हो रहे हैं। अभी हमने इसी हफ्ते ये सुना कि लाहौर में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। हम इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होते कि सामिया हिजाब नाम की इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने ये कहा कि एक आदमी ने उनको किडनैप करने की कोशिश की जस्ट बिकॉज शी सेड नो टू हिम। तो वहाँ सारे उस आदमी की डिफेंस में आ गए
کہ ہر سٹوری کی دو سائڈز ہوتی ہیں, there are two sides to the story. تو اگر وہ اس آدمی کو پہلے جانتی تھی اور اس نے پھر اس کو جاننے کے بعد نہ کر دیا, تو پھر وہ آدمی بیچارہ کیا کرے, اس کو کڈنیپ نہ کرے تو بیچارہ اور کیا کرے, اس کو اغوا نہ کرے تو اور بیچارہ کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس اور چارہ کیا ہے. تو کتنی زیادہ لوگوں کو ہمدردی ہو رہی تھی. پھر اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز شیئر ہونا شروع ہو گئیں ٹویٹر کے اوپر, اس میں دکھانے کی کوشش کی گئی کہ جی سامیہ حجاب واز اے ویری فارورڈ پرسن, وہ تو بہت فری اور فرینک ہوتی تھی اس آدمی کے ساتھ, تو پھر تو شی آسکڈ فار اٹ, وہ تو یہ چیز ڈیزرو کرتی تھی. اور کسی نے ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ویڈیوز اوتھینٹک ہیں بھی یا نہیں. اور میں کہتا ہوں اگر وہ ویڈیوز اوتھینٹک ہوتی بھی تو ہمارے ملک میں جان بوجھ کے کنسنٹ کے کانسیپٹ کو دبا دیا جاتا ہے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ اگر اس خاتون نے کبھی 1902 میں ہاں کہا تھا اس بندے کو, اور اگر وہ آج نہ کہہ رہی ہے تو وہ آج نہ نہیں کہہ سکتی, پھر بھی آدمی اپنی مرضی اس کے اوپر مسلط کرنا چاہے زبردستی, تو یو کول ود اٹ. پھر اس عورت کی جرت نہیں ہونی چاہیے ٹو ٹیک ہر یس بیک, ٹو ٹیک ہر ورڈ بیک, پھر تو اس کا نہ بھی ہاں ہی ہوگا. یہ آپ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے, اور اسی وجہ سے سمجھ آتا ہے کہ سامیہ حجاب نے بھی ریسنٹلی کیوں اپنی کمپلین کو ودرا کر دیا ہے. دیٹس یٹ اندر ون فار دا پیٹریارکی, دیٹس یٹ اندر ون فار دا میسوجنی وچ از پریویلنٹ ان آور سوسائٹی. تو اس کے چلتے ایسا معاشرہ جدھر آئے روز جتنے ہم لوگ مدرسے کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز سنتے ہیں, اور عام طور پہ ادھر زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ہی جنسی زیادتی ہوتی ہے, اس کو دبا دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کو. اس کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی فرانس 24 کی طرف سے, ایک ایسی سوسائٹی جدھر جینڈر بیسڈ وائلنس اور سیکشل اوفینسز جس میں کہ خاص طور پہ خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اس طرح کے کیسز کو دبایا جاتا ہے, ادھر وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے, اور جدھر رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پورنوگرافی ویوئنگ امنگسٹ دا ہائیسٹ پاکستان کے اندر ریکارڈ کی جاتی ہے ورلڈ وائڈ. اس قسم کی سوسائٹی میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت گھبرا گئے ہیں, کیونکہ ہم نے 50 سیکنڈ کا ایک پرومو دیکھ لیا ہے جس کے اندر عائشہ عمر نے اور کچھ خواتین نے ویسٹرن ڈریسز پہنے ہوئے ہیں, اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیٹنگ شو ہوگا, پاکستان کا پہلا لو آئیلینڈ انسپائرڈ شو ہوگا, اور یہ ہمارے کلچر کو برباد کر دے گا. جبکہ میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اس کے اوپر چیخ مچا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, ان سے زیادہ اور کسی نے ہمارے کلچر کو برباد نہیں کیا. اور پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ لو جی اس نے اس کو حقوق نسواں کا ایشو بنا دیا ہے, فیمنسٹ ایشو بنا دیا ہے, ویمن رائٹس کا ایشو بنا دیا ہے. ارے آزوال عشق کے ایڈ میں تمہیں کون سے ویمن رائٹس ایشو نظر آ رہے ہیں, اس میں کون سی فیمنزم ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, نہیں وہ فیمنسٹ شو نہیں ہے, وہ اینٹی فیمنسٹ شو بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ فولنگ اراؤنڈ, دیٹس واٹ اٹ از. آپ میرے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہو کہ وہ بڑا ایڈیوٹک پروگرام ہے, ابھی تو خیر 50 سیکنڈ سامنے آئے ہیں, لیکن ہاں دیٹ وڈ بی اے ویلڈ آرگیومنٹ ٹو میک. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ انٹلیکچوئل نہیں ہے, چلو وہاں شاید میں بھی آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. جتنا میں نے پرومو دیکھا ہے مجھے نہیں لگ رہا ادھر بیٹھ کر آئنسٹائن یا ایرسٹوٹل کی فلسفی کو ڈسکس کر رہے ہیں, یا وہ ادھر بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئی نیا ٹیکنالوجیکل بریک تھرو اچیو کیا جائے. وہاں تک آپ کی اگر ایک کرٹیسزم ہے, تنقید ہے, تو وہ جائز ہے, تنقید ہم سارے کر سکتے ہیں. زیادہ تر اس قسم کے ریئلٹی شوز, چاہے وہ بگ باس ہو یا تماشا جو پاکستان میں بگ باس سے انسپائرڈ ایک پروگرام رن ہوتا ہے, یا وہ سیلیبریٹی بگ برادر ہو جو کہ برطانیہ کے اندر کافی سالوں سے چلتا ہے, موسٹ آف دیز پروگرامز آر ویری ایڈیوٹک اینڈ آئی ڈونٹ ایون واچ دیم, اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ میں نے ان اینی کیس لازوال دیکھنا بھی نہیں تھا. اب شاید میں دیکھ لوں, کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا رولا مچایا ہوا ہے کہ the curiosity level is just that bit higher now thanks to you guys. آپ لوگوں نے اتنی پبلسٹی دے دی اس پروگرام کو, نہیں تو in ordinary course of things I would not have been interested. جیسے میں تماشا نام کا وہ جو عدنان صدیقی پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, میں تو وہ بھی نہیں دیکھتا because that's just not down my alley. But my problem here is other than the fact کہ آپ لوگوں کی ہپوکریسی مجھے کافی زیادہ دکھ رہی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے لو گرو جیسی فلم کو بھی سپر ہٹ بنایا, کوئی رولا نہیں ادھر ڈالا, اس میں ہر قسم کے سینز دکھائے گئے ہیں. خاص طور پہ ایک پرٹیکولر سین ہوتا ہے جدھر ہمارے ہمایوں سعید صاحب اور احمد علی بٹ صاحب ایک جکوسی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بید کر رہے ہوتے ہیں, دے آر بکینی کلیڈ ویمن دیئر. آپ لوگ جوانی پھر نہیں آنی جیسی فلموں کو سپر ہٹ کروا دیتے ہو, بٹ آئی تھنک وہ اس لیے آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ میل گیز سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے, وہ میل پرسپیکٹو سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ خاتون اپنے ڈیٹنگ پارٹنر کو چن رہی ہے یا نہیں چن رہی. اینڈ آئی تھنک آپ لوگوں کو وہ جا کر چیز چبھتی ہے کہ یہ اتنی جرت اس کی عائشہ عمر کی اور ان کے پروگرام والوں کی, لازوال عشق والوں کی, کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ اوکے مرد حضرات تو چنیں گے اپنی ڈیٹنگ پارٹنرز کو, پر خواتین بھی اتنے ہی برابری کے اوپر اپنے ڈیٹنگ پارٹنرز کو چنیں گی. اس سے زیادہ بڑی بغیرتی اور بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ سو آپ لوگوں کو چبا دراصل یہ ہے. نہیں تو اگر ہم اسکمپی کلوتھس کی بات کریں,
اگر ہم بات کریں کہ دا مڈ رف واز آن ڈسپلے یا لات نظر آ رہی ہے کسی کی، تو وہ تو خیر آپ نے جو کروڑوں ہاں روپے دلوا دیے جن فلموں کو اپنے پاکستانی سنیما گھروں میں، جن کو کہ پبلکلی دکھایا جاتا ہے، جس میں کہ بائی دا وے لوگ فیملیز اکٹھی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں آپ لوگوں نے کبھی کوئی رولا نہیں مچایا تھا. سو ادر دین دا فیکٹ کہ ایک مجھے معاشرے کی ہپوکریسی ادھر دکھ رہی ہے، میں پھر یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسٹیٹ کا سٹیزن کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے. ان پاکستان we've never had that talk, we've never had that discussion. So social contact theory ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اسٹیٹ کی بات کو کیوں مانتے ہیں، یا اسٹیٹ ہمارے اوپر کیوں ایک اتھارٹی رکھتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ سوشل کانٹیکٹ ہوا ہے ہمارا ان کے ساتھ. اچھا کیا سوشل کانٹیکٹ ہوا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ہم نے ووٹ ڈالا ہوا ہے آج کی حکومت کے لیے، اگر دھاندلی نہ ہو رہی ہو تو، کہ وہ ہمارے بہاف پر ہمارے مفاد کے لیے پالیسیز بنائیں گے، قانون سازی کریں گے، اور ہم اس کے اوپر اسی عمل درآمد کریں گے بیکاز وی ایکسپیکٹ دیٹ دیٹ از فار آور بیٹرمنٹ. سو اسٹیٹ از نیور سپوز ٹو بی اے پیرنٹ جو کہ ہمارے اوپر ڈنڈا رکھ کر ہم لوگوں کو اپنی دھن پہ نچا رہی ہوگی، بٹ اس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ ایکچولی اسٹیٹ از الٹیمیٹلی سبجیکٹ ٹو دا پبلکس مینڈیٹ. تو پاکستان کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی پیمرا یہ کرو، پی ٹی اے کرو، ہم شکایت لگانے جا رہے ہیں، آپ دراصل یہ چاہتے ہو کہ اسٹیٹ ہمارے ایک ایسپیکٹ کو نہ کہ صرف ریگولیٹ کرے، ایک ریگولیٹری فریم ورک دینا تو اچھی بات ہے، اس میں تو خیر دیٹ از ہاؤ یو نیڈ، دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے فنکشننگ ڈیموکریسی ان اے فنکشننگ اسٹیٹ. بٹ وہ ہمارے اوپر ڈکٹیٹ کرے کہ ہم نے اپنے دماغ کے اندر کیا سوچنا ہے بیٹھ کر، اس پہ چھاپا ڈالے گی ریاست. ہمیں کیا پسند آئے گا کیا نہیں پسند آئے گا یہ بھی ریاست ہمارے اوپر چھاپے ڈالے گی اور ڈکٹیٹ کرے گی ہمیں اس کے اوپر. اور اگر ایک ایڈلٹ ایک انسان ہے، وہ کوئی 25 سال کا 26 سال کا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج اس نے یار جوائلینڈ فلم دیکھنی ہے، یا آج اس نے لازوال عشق دیکھ رہا ہے، تو اسٹیٹ اس کی ممی اور اس کا ڈیڈی بن کر اس کو بتائے گا کہ نہیں تم یہ نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے بچے کو اجازت نہیں دیتے. تو میرے خیال سے ہم سب کے پاس والدین پہلے سے ہی موجود ہیں، ہم ساروں کو قدرت نے ممی ڈیڈی سے نوازا ہوا ہے. ہمیں ایک اور پیرنٹ کیوں چاہیے، ہمیں ایک اور ماں باپ کیوں چاہیے اسٹیٹ کی صورت میں. مجھے پتہ ہے کہا جاتا ہے نا ریاست ہوگی ماں جیسی، پر وہ محاورہ، اس کو محاورہ ہی رہنے دیں. اسٹیٹ شوڈ نیور بیکم اے پیرنٹ وی نیور آسکڈ فار. اینڈ سو اسٹیٹ کی اجازت لینا بنتا نہیں ہے کہ اگر میں نے ایک پروگرام دیکھنا ہے وچ از اپروپریٹ فار مائی پرٹیکولر ایج، کیونکہ نیٹ فلکس پاکستان میں بینڈ نہیں ہے، اینڈ تھینک فلی بینڈ نہیں ہے. اب کل پرسوں آپ لوگ وہ بھی بین کروانا چاہو گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، بٹ اس کے اوپر ہر قسم کی فلم دیکھنے کو ملتی ہے. آپ لوگ خود سارے دیکھتے ہو. آئی ایم ویری شیور آپ ساروں نے نمبر 1 پہ پاکستان میں ٹرینڈ کروا دیے سیارہ والی مووی کو. اس میں تو لٹرلی سوئم سوٹ سینز ہیں، آپ وہ دیکھ رہے ہو. پتہ نہیں آپ لوگ فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہو، فیملی بغیر دیکھ رہے ہو، لیکن آپ لوگ ان دا پریویسی آف یور ہومز ایز ریسپانسبل ایڈلٹس اپنی چوائسیز میک کر رہے ہو. مصیبت اگر آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں نے کس طرح ویسٹرن ڈریسز پہن لیے، چلو ٹھیک ہے، آئی ول کٹ یو دیٹ سلیک، بٹ اگین ہپوکریسی بیکاز ہیومن باڈی از ایگزیکٹلی دا سیم. بھارت میں بھی لوگوں کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 2 بازو ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں. آئی بلیو ایسا ہی ہے شاید، اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہاں تو چلو وہاں آپ لوگوں سیارہ دیکھ رہے ہو، اس میں کسی بھارتی کی لات نظر آ رہی ہے، ادھر لازوال عشق میں آپ لوگوں کو پاکستانیوں کی لات نظر آ جائے گی. سو دا پوائنٹ از آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ لازوال عشق میں جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ مورلی بہت اچھی چیز ہے. نہیں، وہ پروگرام یہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ سوسائٹی کے مورل کمپس کو ریفلیکٹ کرنے آ رہا ہے. وہ صرف کلیم کر رہا ہے اٹس اے سلی game show with a touch of, I don't know, flirtatious behavior from contestants, perhaps. Nothing less, nothing more than that. Don't like it, don't watch it. Like it, watch it. If it's a guilty pleasure, دیکھ لو، نہیں دیکھنا نہ دیکھو. اب ہر چیز میں اگر تم لوگ ریاست کو بلانا شروع کر دو گے تو پھر آپ ہی لوگ رونا دھونا ڈالتے ہو، جب پھر صرف موریلٹی کو لے کر نہیں بلکہ آپ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل بلیفس کو لے کر بھی اسٹیٹ کریکٹ ڈاؤن کرتی ہے. تب آپ لوگ کہتے ہو کہ جی یہ تو ہمارے اوپر بہت ڈریکونین لاز لگ گئے ہیں، یہ تو ہمیں بڑا اپریس کیا جا رہا ہے. آپ ایک کیس کے اندر جب ایک فری اسپیچ کو یا فریڈم آف ایکسپریشن کو یا فریڈم آف ایون آرٹسٹک ایکسپریشن، اٹ مائٹ ناٹ بی آرٹ ٹو یو اینڈ پرہیپس لازوال عشق مائٹ ناٹ بی آرٹ فرام ویری کرٹیکل لینس، بٹ یا اٹ از آرٹسٹک ایکسپریشن ایون اف وی ڈونٹ لائک دیٹ آرٹ، ایون اف آئی ڈونٹ لائک دیٹ آرٹ. آئی مین پرسنلی مجھ سے کوئی پوچھے میں اس کو آرٹ نہیں مانتا، بٹ از اٹ این آرٹسٹک ایکسپریشن؟ ڈیفینیٹلی اٹ از. ڈو آئی تھنک اٹس ٹریش ٹی وی؟ Going by the 50-second promo, I really think it's trash TV. Would I have been interested in it otherwise? I don't believe so. Do I still believe that people should have the right to determine whether they want to watch it or not? Absolutely, an emphatic yes. آپ لوگوں نے جوائلینڈ کے اوپر بھی بہت رولا ڈالا. اچھا اگر اس فلم کو آپ لوگ دیکھو بیٹھ کر
काफियों ने देख भी ली होगी. उस फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मुझे कुछ बड़ा स्कैंडलस नहीं नजर आया था उस फिल्म में. फिर आप लोग कहते हो कि अरे जॉयलैंड एलजीबीटी को प्रमोट कर रही है. आई डोंट थिंक वो प्रमोट कर रहे हैं. दैट इज नॉट अ प्रीची फिल्म टू बिगिन विद. एक फर्क होता है बिटवीन डिस्क्राइबिंग व्हाट इज एंड प्रिस्क्राइबिंग व्हाट शुड बी. Perhaps Joyland was describing how particular segments of society in Pakistan live. It was perhaps the director's version of how particular societies or segments of society interact with each other and how they live. But beyond that, I don't believe it's really telling us you should be transgenders, or you should be in love with transgender, or you should be supporting or promoting LGBT. उस फिल्म के अंदर ऐसा कहीं कुछ दिखाया ही नहीं गया. हाँ, हम लोगों का दरअसल नजरिया बहुत ज्यादा तंग हो चुका हुआ है, बिकॉज वी आर प्रीचिंग एंड टीचिंग ईच अदर के यू नो व्हाट, अपने दिमागों के वो ऊपर ताला लगा दो, क्रिटिकल एनालिसिस की जितनी भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है बंद कर दो, अपनी डिसीजंस और चॉइसेस मेक करना खुद बंद कर दो, बट एक पैटर्नलिस्टिक फॉर्म में एक स्टेट को आप ले आओ और वो आप लोगों को डिक्टेट करेगी क्या करना है क्या नहीं करना. हाउ हेल्दी इज इट इन द लॉन्ग रन? हाउ हेल्दी इज दिस मॉरल पैनिक जो आप लोगों ने बिल्कुल बेतुका किस्म का मचाया हुआ है? That time will tell, but अभी तक मैंने जितना देखा है, other than giving us censorship and other than giving us hypocrisy, this culture of hi has given us absolutely nothing else.